السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اور جواب سے فضائل میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا فضائل میں ضعیف احادیث کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے واقعی اس سوال کا مجھ سے بہتر جواب شیخ یاسر دیتے، لیکن مجھے مکلف کر دیا گیا۔ شیخ سے التجا ہے کہ تفصیل ضروری ہو تو بیان کر دیں۔ یہ اصول کا سوال ہے، اور اہل علم محدثین میں ابھی کسی نے نماز سے پہلے بھی مجھ سے یہ بات پوچھی تھی، تو میں نے یہ کہا کہ جو محدثین کا عام اصول ہے اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا استدلال فضائل میں بھی عمومی طور پر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مسئلے یا حکم کی کوئی بات ثابت شدہ ہے، اس کی تائید کے طور پر کوئی ضعیف حدیث آتی ہے، اور خاص طور سے ایسی ضعیف کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں۔ ایک ذوف خفیف ہوتا ہے، یعنی ہلکا پھلکا ذوف۔ ایک حدیث کے صحیح ہونے کی ساری ہوا ہے، جس کو ہم مثال کے طور پہ جس کو ہم حدیث حسن کہتے ہیں آج، ماضی کے پرانے محدثین اس کو ضعیف مقبول کہتے تھے۔ یعنی صحیح کے ساری صفات اس حدیث کے اندر موجود ہیں، صرف راوی حدیث کسی راوی میں تام ضبط ہونا، یعنی حافظے کا قوی ہونا، اس کے اندر ہلکا سا کمزوری آ گئی حافظے میں۔ وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ غلط باتیں نہیں کرتا، لیکن حفظ میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے۔ تو ایسی حدیث جس کے اندر صحیح ہونے کی ساری صفت ہوں، صرف کسی راوی میں حفظ کی کمزوری آئی ہو، تو اس کو ذوف خفیف کہتے ہیں۔ اسی حدیث کو ہم حسن کہتے ہیں، اور وہ آج مقبول کی حیثیت سے مانی جاتی ہے، اور ماضی میں اسی کو ضعیف مقبول کہتے ہیں۔ تو ایسی حدیث جو ضعیف ہے، جس میں ذوف خفیف ہو، اس کے ذریعے سے ہم فضائل کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ واضح طور سے ضعیف ہے، ضعیف جدہ ہے، تو امام مسلم نے کہا کہ اس کو بیان بھی کرنا حرام ہے، بغیر اس کے بیان کیے ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے، ضعیف جدہ ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی حدیثوں کو بیان کیا تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی وعید جو ثابت ہو سکتی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کرامیہ ایک طبقہ گزرا ہے مسلمانوں میں، صوفیوں میں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے فضائل اور ترغیب میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ لیکن محدثین نے علامہ ابن حجر اور دوسرے محدثین کی اصول کی کتابیں دیکھی، انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ضعیف سے فضائل میں بھی استدلال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ابھی یہ جو آخری سوال پر شیخ ابو رضوان نے بیان کیا ہے بالکل صحیح ہے، یہی درست ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے بہت پہلے جامعہ اسلامیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں یہ ایک بحث دی گئی تھی کہ احادیث جو ضعیف ہیں کیا ان کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تحقیق یہ ہوئی، راجح مسئلہ یہی ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں۔ ایک بات، کیا مسائل یا فضائل کے معاملے میں صحیح احادیث، باب الفضائل میں صحیح احادیث ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ وضو کی فضیلت، نماز کی فضیلت، عمرے کی فضیلت، امانت کی فضیلت، طہارت کی فضیلت، حج کی فضیلت، کیا اس سلسلے میں ہمیں صحیح احادیث ملتی ہیں یا نہیں؟ کیا جواب ہے؟ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کتاب الفضائل کے نام سے محدثین رحمہم اللہ نے جو ہے باب باندھا ہے اور ان احادیث کو نقل کیا ہے جو صحیح سند سے ملی ہیں، تو کیا اس میں اکتفا نہیں ہے؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ مسئلہ اصل کیا ہے؟ فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ترغیب دلائی جائے، بھئی یہ عمل جیسے وضو کے چھینٹے گرنے سے جو گناہ جھڑ جاتے ہیں، تاکہ ترغیب دلائی جائے کہ یہ فائدہ ہے اس میں، آپ وضو کیا کرو، حج کرو۔ آپ حج کر کے لوٹو گے تو ایسے لوٹو گے جیسے آج ہی آپ کی امی نے آپ کو پیدا کیا ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ وغیرہ جو حدیث سے بہرحال، تاکہ وہ عمل کیا جائے۔ تو جب ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں تو کیوں نہ ان کو بیان کیا جائے؟ اس میں کفایہ ہے انشاءاللہ، اس میں کمی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے کہ کیوں ضعیف احادیث کی طرف ہم جائیں؟ کیا صحیح احادیث ہے ہی نہیں؟ موجود ہے، تمام مسائل میں موجود ہے، تو ان کا ذکر کیا جائے۔ دوسری بات جو محدثین کہتے ہیں، اگر کسی ضعیف حدیث کو باب الفضائل میں کسی مسئلے کی فضیلت میں بیان کرنا ہو تو وہی جو شیخ نے بیان کیا، آپ شرط یہ محدثین نے لگائی ہے کہ آپ اس کو بیان کریں ذوق کے ساتھ۔ اگر بیان کر رہے ہیں، جن علماء نے اجازت دی، کہا کہ آپ بیان کرو کہ اس مسئلے کی فضیلت پر یہ ایک حدیث آئی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ واللہ تعالی عالم والصواب۔ اس طرح کا اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک دوسرے کو